آپ کے لیے بس سر یہ نہیں سر بات نہیں ہوتی اس طرح کی خوبصورت ہے اس طرح کھوکھر صاحب نے ذکر کر دیا اس کو آپ یقین کریں کہ اتنی حوث پہ جو ہے باقی کوئی مجاہد ہی بیٹھ سکتے ہیں تو یہ مجاہدین ہی ہیں جی اس میں کیا شک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں تمام جن میں خاص طور پہ میاں سعید کھوکھر صاحب، چودھری وقاص صاحب، رانا خلیل ضمیر صاحب، ڈاکٹر ارشد صاحب، عثمان آفتاب بھٹا صاحب، اکبر علی بھٹی صاحب، رانا عقیل صاحب، اس کے بعد شہزاد گل صاحب، چودھری نوید بھٹا صاحب، شفیق عارف صاحب، غلام رسول صاحب، حاجی عبدالخالق صاحب، میاں شہباز صاحب، شاہ نواز صاحب، رانا آصف صاحب، شاہ مشتاق صاحب اور وہ تمام لوگ جو یہاں پر نہیں بھی موجود اور اس کلب کا حصہ ہیں، ان سب کو جو ہے میرا بہت بہت سلام پہنچے. اور میں دلی طور پہ آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ جتنی محنت سے، جتنی کاوش سے آپ لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے. آمین ثم آمین. کیسے منائیں آزادی کے دن اے وطن کہ دل مان نہیں رہا کہ ہم آزاد ہیں. آج ملک بھر میں آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے. حکومتی سطح پر سرکاری عمارتوں پر جھنڈیاں لگائی گئیں، 21 توپوں کی سلامی دی گئی. کیا یہ حقیقی آزادی ہے؟ کیا قیام پاکستان سے پہلے انگریز سڑکیں، نالیاں اور ترقیاتی کام نہیں کرواتے تھے؟ کیا اس دور میں رشوت کم نہیں تھی؟ کیا ہمیں انگریزوں کی نیلی آنکھوں سے آزادی چاہیے تھی؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں. ہم حقیقی آزادی چاہتے تھے جس میں عوام کے پاس حق کے حکمرانی ہو. کیا 77 سال بعد پاکستان کے 24 کروڑ 90 لاکھ مظلوم عوام کو بنیادی ضروریات میسر آ سکی؟ کیا قیام پاکستان کے مقاصد حل ہو سکے؟ اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر کون سا جشن، کون سی آزادی؟ کیا ہم سب کے لیے، ہماری نوجوان نسل کی جانب سے یہ تلخ سوال نہیں کہ جس ملک میں دو وقت کی روٹی کمانے کے لیے ہمارے ملک کے پڑھے لکھے ہنرمند بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں ان کو ملک سے باہر جانا پڑے، وہاں کیا آزادی کا جشن منانا جو ہے وہ ہمارے آنے والے نسلوں کی توہین نہیں ہے؟ آپ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان کے چپے چپے میں جو لوگ اپنا گھر پاکستان کے جھنڈے اور جھنڈیوں سے سجایا کرتے تھے وہ اب بھی مجبوراً پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ میرے وطن کو گدھ کی طرح نوچ کر کھانے والا وہ طبقہ جس کے لیے بجلی فری، گیس فری، ٹیلی فون فری، رہائش فری، گاڑیاں فری، سفر فری اور علاج بھی فری ہے. ہم تو وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ جب 2010 میں زلزلہ آیا تھا اور طویل عطاباد جھیل صرف 2 سال میں ایک ایسا ڈیم بنایا جا سکتا ہے جو پاکستان میں بجلی کی طلب سے 5 گنا زائد بجلی بنا سکتا ہے. مجھے تو ان ناعاقبت اندیش سیاستدانوں اور بیوروکریٹس پر ترس آتا ہے جن کے بارے میں چیخ کہاوت ہمیشہ اصول پسند اور چاپلوسی کر کے اپنے خزانے بھر لیتے ہیں. ملکی حالات میں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان اپنے اگر صرف بھارتی اداکار کے لگ بھگ ہے، جبکہ پاکستان جس کی عمر 77 سال ہو چکی ہے کے اثاثے صرف ایک اداکار کے اثاثوں سے نکل ڈالر کے لیے مختلف ممالک سے بھیک مانگ رہا ہے. کیا آپ لوگ کہتے ہیں کہ جشن آزادی منانا چاہیے؟ اور آج اس وقت صرف یہ ہے کہ پاکستان میں آنے والی مختلف حکومتوں کا زوال
اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنے مخلص لوگوں کے ساتھ منافقت شروع کر دی۔ اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو 77 سالہ پاکستان کی تاریخ میں یہ واحد انوکھا دور ہے جس میں قوم بیک وقت بجلی، گیس، پیٹرول، حتیٰ کہ انٹرنیٹ کی لوڈ شیڈنگ جھیل رہی ہے۔ نیٹ کے لیے VPN لگاؤ، گیس کے لیے کمپریسر لگاؤ، بجلی کے لیے UPS لگاؤ، پانی کے لیے ٹینکر منگواؤ، اور تو اور بجلی اور گیس کے میٹر جو ہم خود خریدتے ہیں ان کا ماہانہ کرایہ بھی دو۔ کیا بات، اگر کوئی غلطی سے اپنے گھر میں اپنے حق حلال کی کمائی سے سولر لگوا لیتا ہے تو آپ سورج سے جو بجلی حاصل کرتے ہیں اس پہ بھی حکومت کو ٹیکس ادا کرو۔ آپ سب کو ایسا جشن آزادی مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ اپنی تقریر کا اختتام صرف ان چند اشعار پہ کروں گا کہ لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کے سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے۔ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا، ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، تم ہو موسیٰ تو فرعون بھی ضرور آئے گا۔ کیا بات ہے۔ میں چاہوں گا تمام لوگ کھڑے ہو، فیصل تنی صاحب کا ہاتھوں میں ہاتھ لگا کے عہد دے رہی ہیں۔ سب لوگ آج کھڑے ہو، سب کھڑے ہو جائیں، کر لیں، نعرہ لگائیں گے پاکستان۔ ارے اسی